بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن 2003 کی بات ہے شاید. میں بابا جی سے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا ملا تھا. نیا دعا کراتا تھا. دعا اللہ مجھے یاد ہے پولیس کی آپ بات کر رہے ہو, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. محکماتی جو ہے نا وہ اوور ہالنگ ہونے والی ہے. بہرحال ہم کہتے تو ہیں انہیں الزام بڑی چیزوں کا دیتے ہیں, لیکن بہت سے ان کے فائدے بھی ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ساروں سے ہی ہوتی ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے میں ہاسپٹل جانا کے لیے نکلا, گھر سے نکلنے لگا, تیار شیار ہوا تھا. تو آگے سے ہمارے گھر میں ایک ملازمہ ہے, بہت پرانی اماں جی, بوڑھی ہو گئی. وہ انٹر ہو رہی ہیں آگے سے نا, روتے ہوئے وہیں پہ گیٹ پہ انہوں نے مجھے روک لیا. تو مجھے کہتی ہیں کہ 2 دن سے وہ غائب بھی تھیں, آ نہیں رہی تھیں. روتے ہوئے مجھے کہتی ہیں, کچھ آگے پیچھے بات نہیں کی, وہ تیرے کو 3000 روپیہ ہے. اچھا اس زمانے میری 15,000 تنخواہ تھی. میں کیا جی خیر ہے, کیا ہوا ہے؟ کہہ دیجیے 3000 روپیہ ہے تو میں دے دے. میرے منڈے نو نا پولیس نے پھڑے ہے, آج دوجی رات گزر گئی ہے. ان کا بچہ 9 سال کا میں جانتا تھا, ادھر ہی کھیلتا کودتا بھاگتا. میں کہ اس نے کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے بتانا شروع ہو گئی کہ جی وہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو ناظم صاحب, ان دنوں ناظم ہوتے تھے, اب تو کونسلر ہے نا, تو وہ ناظم کہتے تھے, جو یہ لوکل گورنمنٹس کے بندے ہوتے تھے. وہ ناظم دے منڈے نال, اب وہ ناظم کا لڑکا جو تھا نا, اسے سارا محلہ ہم سارے جانتے تھے کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی, کہ وہ کسی وقت بھی چھت پہ جا کے وائی فائرنگ شروع کر دیتا تھا. ٹھیک ٹھاک اسلحہ تھا اس کے پاس, کوئی بھی حرکتیں پنگے شنگے. میرا خیال ہے 13-14 سال کا ہوگا, یہ چھوٹی سی عمر تھی, لیکن والد صاحب نے اس کو اوپن چھوڑا ہوا تھا. کہہ دی کہ وہ ناظم نے منڈے نہ کتے لڑ پے نہیں کرکٹ کھیڈ دیا, تے اینے تے دے نال کوئی دوست نہ ماریا ہے, وہ ناظم صاحب نے انہوں اندر کرا دیتا ہے. اج دوجا دینے تے پولیس چھڑ دی نہیں, تے ہون کہندے نے بھی 3000 روپیہ دے تے پتہ نہیں ضمانت ہوئے گی, کیا ہوگا جو بھی. ایک تو وہ ذرا اتنی بوڑھی نہیں تھی, لیکن پہلے ایجڈ تھی, پرانی تھی ملازمہ. جس طرح رو کے ماں تھی وہ, جس طرح وہ تڑپ رہی تھی, پھر مجھے غصہ بڑا آیا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جوانی ایک اپنے اوپر سے, میری دعا کی نئی جوانی تھی, بابا جی کے ساتھ بھی مل لیا تھا. میں نے کہا آپ آئیں میرے ساتھ, میں پولیس سے بات کرتا ہوں. اب ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں کہ تو ہمارے گاؤں میں میرے والد صاحب یا میرے تایا جی ننیال ددیال, یہ بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہوتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے, کہ ہمارے میں سے کبھی کوئی تھانے نہیں گیا اور نہ پولیس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے. مطلب یہ بڑی کوئی عزت کی یا فخر کی بات تھی کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا کہ پولیس کو انٹروین کرنا پڑے. لوگ خود آپس میں پنچایت میں اسے فیصلہ کر لیتے تھے, ایمیکیبلی سیٹل ہوتا تھا, زیادتی نہیں ہوتی تھی, یا اتنا اچھا میوچل شاید بھائی چارہ تھا یا سیکیورٹی وٹ ایور جو بھی تھا. لیکن بڑے فخر سے بتایا جاتا تھا کہ جی ساڈے جو آج تک کبھی کوئی تھانے نہیں گیا کسی بھی کام, یہ نہیں کہ مجرم بن کے, مطلب تھانے جانا ہی بات سمجھی جاتی ہے. اب ہمارے ہی گاؤں میں کرائٹیریا یہ ہے کہ اینو ووٹ دینے نے تھانے دار کی تبدیلی کرا سکتا ہے تو 1 منٹ چ تھانے دار کا تبادلہ کرا دینا نا, اس کو ووٹ دیے جاتے ہو. یہ پچھلے 30-40 سالوں میں یہ معاشرے میں چینج آئی ہے, افسوسناک قسم کی. بہرحال میں تو ماڈل ٹاؤن میں جہاں رہتا ہوں, تو میں اسے اماں کو وہ حالت دیکھ کے میں کہا تو میرے ساتھ بیٹھ. اماں بیٹھ گئی, تھانے گیا. اب میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تھانے کا. میرا خیال تھا کہ وہاں میں جاؤں گا, ایک میکسیمم ایک کھڑکی ہوگی, کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوگا, وہ ڈیل کرے گا, میں اسے بتاؤں گا, وہ میرے سے پوچھے گا, میں اسے مسئلہ بتاؤں گا یا اپنی گواہی دے دوں گا, اس بچے کو چھڑا لوں گا, یا میں نے بتاؤں گا جی یہ مسئلہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات کیا ہو گئے. میں وہاں گیا تو وہ 2-3 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے,
اور وہ بچہ میں دیکھا اس نے ماں کو دیکھتی رونا شروع کر دیا. ایک حوالات تھی انہوں نے سائڈ پہ بنائی ہوئی تھی, ناک شاک اس کا نکلا وہ منہ پہ آنسو. 9-10 سال کا بچہ, وہ غریب کا مطلب کیا ہوگا. 2 دن سے وہاں بند تھا. اس کے ساتھ کوئی نشوئی 1-2 بھی بیٹھے سگریٹیں لگا رہے جو بھی تھے حوالات میں. اس نے ماں کو دیکھ رونا شروع کر دیا. وہ جو پولیس والا ادھر کھڑا اس نے اس کو گالیاں 2-4 ماں باپ کی نکال دی. لیکن مجھے کسی نے نوٹس نہیں لیا. جو چودھری صاحب آئے نا وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. خیر میں ایک کمرہ جو سامنے نظر آیا تو بعد میں پتہ چلا ایک محرر ہوتا ہے اور کچھ سپاہی, اور ایک صاحب ان میں سے بنیان ہی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, نیچے پینٹ اور شرٹ انہوں نے اتاری ہوئی تھی, گرمی تھی. اب میں کمرے میں چلا گیا, میں نے اونچی آواز میں جی السلام علیکم کیا. ایسے لگا کہ جیسے میں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا. یہ میں نے بعد میں انڈرسٹینڈ کیا کہ میرا انٹروڈکشن تو وہ مائی تھی, وہ تو ساتھ ہی تھی میرے, انہیں پتا تھا یہ کس لیے آیا ہے. لیکن میں بڑا حیران کہ یار مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا وعلیکم السلام آپ کون ہیں, کدھر آئے ہیں, کیا. وہ بالکل جیسے کہتے ہیں ڈی لفٹ کرانا یا ہو کیئرز ایٹیٹیوڈ. دس از 2002-03 کی بات میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں نے 1-2 بار کیا. بہرحال ان میں سے وہی صاحب جو کیجول ذرا بیٹھے ہوئے تھے بنیان میں, ایک باؤ کی گل ہے. میں نے کہا یہ اماں ہمارے گھر کام کرتی ہیں اور یہ بچہ ان کا شاید گلی میں بچے لڑ پڑے ہیں, تو ناظر صاحب نے اس کو شاید اندر کرا دیا یا کچھ. تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ضمانت دے تو ہم چھوڑیں گے. میں ڈاکٹر ہوں. وہ کہنا ہے تو شکل تو تری لگتا ایرے کتے پائیا چرس نکلی ہے وہ بچے سے. اب میرے طوطے اڑ گئے, مائی رونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کا ایسے کہ یہ اس کا سٹائل. میں اماں کی طرف دیکھا کہنے پت میرا بچہ کچھ نہیں ہویا, صرف لڑے نے آپس میں, دوویں سن دے انہوں منڈے نو ماریا تے وہ دے بعد انہوں نے انہوں اندر کرا دیتا. ہوں یہ کہندے نے کہ یا ناظم صاحب آ کے چھڑان گے. وہ مائی کو بھی کوئی سمجھ نہیں, اونچی آواز میں کہندے یا کہندے نے 3000 روپیہ دے تے چھڑ دینے. میں اب پریشان سا کھڑا ہوں کہ یار یہ کیا سچویشن ہے, میں نے کیا کرنا ہے, ایم ہی منہ اٹھا کے آ کے اترنے. میں نے کہا دیکھیں میں جانتا ہوں اماں جی کو بچپن سے, ہمارے گھر کام کرتی ہیں, بچہ ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے, میری کوئی نہیں بات سن رہا, کوئی لفٹ ہی نہیں ہے. اچانک ایک صاحب باہر سے آئے اور سامنے ایک کمرہ تھا, اس کی چیخ اٹھا کے وہ اندر جانے لگے ہیں. ماشاءاللہ بڑی داڑھی, ماتھے پہ محراب. تو اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا SHO, جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر وہ کہتے ہیں, وہ تھانہ انچارج ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. بہرحال وہ 2 پھول لگے ہوئے, وہ صاحب نے دیکھا اس طرح کمرے کی طرف ہم لوگوں کو, وہ اندر چلے گئے. میں فوری طور پہ ریلیف ہو گیا. میں کہ ایک تو نیک ایماندار سا بندہ آیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اب کوئی آفیسر رینک کا بندہ آیا, میں اس سے بات کرتا ہوں. میں ان لوگوں کا میں کہا تھندر صاحب آ گئے ہیں. میں اس طرح کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں. میں نے تیزی سے چل کے نا وہ دروازے کی چیخ اٹھائی, اندر چلا گیا. وہ تھانے دار صاحب بیٹھ ہی رہے تھے, پیچھے قائد اعظم کی تصویر, اور وہ یوں کر کے دیکھا. اماں بھی میرے ساتھ اندر آ گئی. میں نے میں کہا جی السلام علیکم, میں ڈاکٹر جاوید ہوں, اور یہ اماں جی ہمارے گھر کام کرتی ہیں, تو ان کے بچے کا وہ نشئی گا, شرابی کبابی گا. میں کہا جی 9-10 سال کا بچہ ہے, وہ ناظم صاحب کے بچے سے. کہیں جی ناظم صاحب کہیں گے چھڑ دیں گے, انہاں پر چکٹ آیا FIR پتہ نہیں کٹ گئی ہے, کیا ہو گیا. وہ اماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ناظم ہے ہی نہیں, گھر دے کہتے ہیں وہ کراچی گیا ہے, تو ہفتے بعد آئے گا. اے مینوں کہندے نے 3000 روپیہ دے. میں اماں کو میں کہا اماں چپ کر, پتہ نہیں کیا چودھری نام نے کہا, چودھری صاحب آ گئے ہیں. میں کہا چودھری صاحب کوئی خدا تفصیل کریں اور یہ معاملہ رفع دفع کریں. ماں بھی پریشان ہے, بچہ پریشان ہے, ان پہ حال پہ رحم کریں. مجھے بات ہی نہ کرنی ہے, میں کیا اس کو کہوں, کوئی تک ہی نہیں ہے. بڑی آنکھیں نکال کے مجھے کہتا ہے کہ میں کہوں خدا خوفی, میں یہ بول بیٹھا خدا خوفی کرے, اس کو چھوڑ دے. وہ کہنا تینوں خدا دا پتہ ہے, نہ منہ تے داڑھی ہے, کدی مسیتے میں تینوں دیکھیا نہیں,
یہ تو وکیل بن کے آ گیا ہے. تیرے ورگیاں نے چوڑ کیتے نے یہ بدماش گلیاں جہد اٹھ کے تر پیندے ہو. ڈاکٹر صاحب اسی فارغ نہیں گئے, اے خدا دے بھاشن مینوں نہ دیو. تینوں کی پتا ہو یہ اللہ کتنے کی گئے کہ خدا ترسی کیا ہے, کوئی اس طرح کی بات اس نے کی ہے. پرانی بات ہے, مجھے کچھ بھول گئی ہے, لیکن جو مجھے یاد ہے ہیٹ آف مومنٹ میں جو ہوا کہ میں نے ایک دم اسے کہا, میں کہ مجھے تو خدا کو نہیں پتا, لیکن آپ نے تو ماشاءاللہ قصر عبادت کا محل سجایا ہوا ہے اور لائٹ بھی ہے آپ کے, آپ تو اللہ کو جانتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے میں تینوں دساں اللہ کی گا کہ جاننا ہے. ساتھ اس نے نا پاس کی چھوٹی پڑی تھی, تھوڑا سا ایسے ہاتھ رکھ کے میں تینوں دساں اللہ کی گا. اب اماں شمع مجھے بھی بھول گئی, ہم بھی جوان تھے. میں کہا میں تینوں گل دساں, تو آج تو مسیطے نہ جائیں. اب مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کہا اس کو. کہتا تو ماما لگنا ہے. میں کہا میں تینوں کیا ہے نا کہ تینوں پہلے نہیں سی پتا تے ہون پتا لگ جائے گا اللہ کون ہے. کہتا کون ہے؟ میں کہا آپ اللہ. تھوڑا سا ایک بار ایسے ہوا ہے, کہتا میں تو نہیں گا, تم ہی نہیں گا. میں کہا ہاں تینوں پتا لگ گیا نا, ساڑھے دونوں جو کوئی اللہ نہیں گا. تو اللہ بننا چھوڑ دو, اس بچے کو چھوڑ دو. مینوں کہنا میں تینوں ہون اندر کر دیتا نا, تیریاں جیباں چوں میں چرس کڑا دینی ہے. میں کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. وہ غصے میں کھڑا ہو گیا. میں کہتا میں تینوں دساں اللہ تینوں یاد کراواں, تینوں اسی منجی لائی نا. اب مجھے نہیں پتا منجی لانا کیا ہوتا ہے. حسن تھے پولیس والے نے بتایا منجی پہ پتہ نہیں الٹا کر کے ٹانگیں ہاتھ باندھ کے مارتے. بس پتہ نہیں, مجھے کہتا ہے جی میں منجی لائی نا تینوں, تو پتہ نہیں 5 منٹ نہیں کٹنے, تینوں اللہ بھی بھول جانا ہے. بہرحال میری رنگ بازی تو اتنی تھی نا. میں اسے بڑے غصے سے کہا, میں کہا میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم نے جا مرضی جاؤ, تیرا تو نکل رہے ہیں کہ نہیں, تو جاننا ہے یا میں اندر کراں تینوں. میں کہ نہیں میں جا رہا میں جا رہا, لیکن تو مسیطے نہ جائیں. ایویں میں کہیں جا رہا. میں کہا تو مسیطے نہ جائیں. کہتا کی ہوئے گا؟ میں کہا وہ کھلوتا ہوئے گئی. میں تینوں کہنا پیا ہوں اللہ ہوئے گئی اتنے. کیوں کہہ رہا ہوں میں, مجھے نہیں پتا. میں کہا تینوں یہ پتہ لگ گیا نا کہ تو اللہ نہیں گا. اے تینوں پتہ لگ گیا نا اللہ کون نہیں گا, تینوں پتہ لگ جائے گا اللہ کون ہے. یہ میں کہی جا رہا ہوں اس کو, اور ساتھ بیک فٹ آہستہ آہستہ پیچھے بھی جا رہا ہوں. بالکل اندر سے میں ہوش میں تھا کہ بھائی عزت اپنی اپنی ہے. اب میں اتنا کہہ کے غصے میں نا بار بار ایک ہی بات کہی جا رہا ہوں اس کو, ایسے جیسے میں کوئی مسجد کا ماما لگا ہوں. واقعی میں بڑا کم مسجد میں جاتا تھا. میں تو تو نے اب مسجد نہیں جانا, میں تینوں دس دیتا ہی, تینوں لگ پتہ جائے گا. اتنا کہتا کہتا میں باہر نکل گیا ہوں. اس نے کوئی گالیاں شالیاں اونچی بھی بولا, ادھر سے سپاہی بھی 1-2 آ گئے. وہ باؤ تینوں سمجھ کیوں نہیں آتی, جا وکیل لے آیا تو ایڈا دا سکا ہے کہتے فلانا. میں باہر آ گیا تو تھانے سے تھوڑا دور سر پھینکا ہوا آ رہا ہوں. اپنے آپ میں کوئی گالیاں یا بستی محسوس کر رہا ہوں, یا سوچ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا یا یہ کیا تھا. وہ گھر والوں کی ابو وغیرہ کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم میں سے کبھی کوئی تھانے نہیں گیا. بہرحال وہ اماں کی اچانک مجھے آواز آئی میرے ساتھ ساتھ. مینوں کہندی ہے پت تو ایویں ہی تو انہاں دے منہ لگا. میں تینوں کیا سی جے تیرے کو ہے نہیں سن پیسے تے تو مینوں کہہ دینا سی. پت تو ایویں انہاں دے منہ لگا ہے, تو ذلیل ہویا. میں نے پہلے مجھے یاد نہیں رہی تھی اماں شمع. میں اماں کو دیکھا, مجھے پتہ نہیں کیا خیال ہے, میں نے جیب سے نا 3000 روپیہ نکالا, اور میرا خدا گواہ ہے کہ 3500 تھے شاید میری جیب میں, جو مجھے یاد ہے. میں نے وہ 3000 اسے دیا. اب اماں مجھے کہے نہیں پوت, میں کہ تو جا, میں ایتھے کھڑا. آرام نہ جا گل کر. نالے انہوں نے دسی کہ میں نہیں سا انہوں لے کے آئی, میں ایتھے پیسے منگے سن, میں وہ کوئی منگنے سن. وہ کہنے لگا میں جا کے چھڑا دینا, ایویں پاگل جائے گا. تو وہ آ گیا سی, تسی میرا بچہ چھڑ دیو. اماں چلے گئی. بلیو یو می کہ 15 منٹ کے بعد, جو کہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا, میرے ہوش میں, میرے سان و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. 15 منٹ کے بعد میں وہیں کھڑا ہوں
اور اماں جی بچے کو انگلی لگا کے تو لا رہی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ زندگی میں مجھے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس دن آ گیا. کیوں آ گیا مجھے نہیں پتا, اور ہر قسم کا خوف ڈر میرے جسم میں نکل گیا. اماں میرے پاس آئی ہے, مجھے شکریہ ادا کرنے لگی, وہ بچہ پتہ نہیں میرے گلے لگنے لگا. میں نے اسے کہا اماں تو اس کو لے کے جا. اماں اس کو لے کے جا رہی ہے. جب وہ چلے گئی ہے نا گلی سے آگے, میں اسی سپیڈ سے واپس تھانے کے اندر اور سیدھا تھانے دار کے کمرے میں. اچھا اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا ہے. میں کہا میں تینوں کیا سی نا کہ تو اللہ نو نہیں جاندا. ساتھ میں نے جیب سے وہ جو آخری 500 کا نوٹ تھا میرے پاس, میں نے وہ نکال لیا. اب میں اس کو یہ کہی جا رہا ہوں, مجھے یاد ہے سین ابھی تک, میں اس کو نا یہ کہی جا رہا ہوں, اے اللہ تیرا, اے یہ اللہ تمہارا, یہ ہے, اینو سجدہ کریا کر, ایدی نماز پڑھیا کر. پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں میں. مسیتے نہ جائیں. اب ایک ہی بات اسے میں کہی جا رہا ہوں, مسیتے نہ جائیں, ہوں مسیتے نہ جائیں. میں خود نمازی پرہیزگار نہیں ہوں, میں ہم ہی بدماشی لگائی جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کیوں میں کہی جا رہا ہوں اس کو, مسیتے نہ جائیں. اچھا وہ نا اس وقت تھوڑا سا ٹینشن میں تو نہیں آ گیا, لیکن میں خیال ہے شاید وہ تھوڑا ضمیر کا مجرم بنا یا تھوڑا گلٹی کانشیس تھا. اب اس کے گلے میں تو وہ خرج نہیں تھی, لیکن وہ کہی جائے گئی میں تینوں کہنا پیا اسی تینوں منجی لا دینی ہے یا پھٹے چاڑ دینا ہے, تو پاگل ہے کیا کوئی. میں کہا ہاں میں تو پاگل ہوں, لیکن تو ہوش والا تھا. اور ایک ہی بات کہی جاؤں, اے تیرا اللہ ہے, اے تیرا اللہ ہے, ہوں نہ مسیتے جائیں, اینو سجدہ کرے. اتنا کہتے ہوئے میں آ گیا ہوں. پیچھے وہ جو تھے نا, وہ جو کیا محرر ہوتا ہے کہ حوالدار, انہوں نے ایک کہکا بھی لگایا ہے, اور ان میں سے ایک کی آواز آئی ہے کہ جٹیا سے یو چودھری نو, مطلب وہ اپنی لگے ہوئے ہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, میں غصے میں جناب گھر آ گیا ہوں, نوکری پہ چلا گیا, جدھر بھی جانا تھا جو بھی تھا. کچھ دن اماں بیچاری امی جی سے میری سے بچ کے, بیگم سے چھپ کے, وہ مجھے یہ کہی جائے پت میں ہر مہینے تینوں 500 دے دیا گی, میں تینوں پیسے. اور میں کہ اماں جی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. اور میرے اللہ نے مجھے کوئی کمپنسیٹ کر بھی دیا کہیں سے. لیکن مجھے اب بڑی چیز تنگ کرے, جو مجھے گیٹ پہ جب اماں نے پہلی بار جا کہا تھا نا کہ 3000 دے دو اور میں وہ مانگتے ہیں, تو میرے ذہن میں آئی الراشی والمرتشی کے لوما فی النار. میں ڈرا, میں کہ یار رشوت دینے لینے والے دونوں جہنمی ہیں, تو میں اس کی ویسے ہیلپ کرتا ہوں. اصل مسئلہ میرا یہ تھا جتنی کہ مجھے اسلامیات آتی تھی, لیکن معاشرتی علوم میں فیل تھا. معاشرتی علوم کا تو پتہ ہی نہیں تھا, گراؤنڈ ریالٹیز کا. کچھ دن گزر گئے, میرا خیال ہے 2-3 مہینے گزر گئے, یا شاید زیادہ ہی وقت تھا. ایک دن بیل ہوتی ہے, تو ملازمہ ہماری ایک چھوٹی تھی اس وقت ہوتی تھی, وہ آ کے مجھے کہتی ہے بھائی جان باہر پولیس دی گڈی آئی ہے, تو بھائی کھلوتا ہے. اب یہ بھی ہمارے گھر میں بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے کہ جی ہمارے دروازے پہ پولیس آ گئی ہے, کسی کے گھر پولیس آ گئی ہے, یا گاؤں میں نے بتایا نا کہ گاؤں میں پولیس آ گئی. میرے ذہن میں بھی نہیں, میں کہ ہمارے گھر پولیس کیا کرنے آئی. میں باہر جاتا ہوں, تو پولیس کی وہ جو ڈالا ہوتا ہے, گاڑی ایک کھڑی ہے, اس میں 2 سپاہی شاید بیٹھے ہیں, ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کرے, لیکن ایک شلوار قمیض والا بندہ جو ہے نا وہ میرے گیٹ پہ کھڑا ہے, کلین شیو. میں نہیں اسے پہچانا, اور میں گاڑی دیکھ رہا ہوں, اس بندے کی طرف نہیں میں نے دھیان کیا کہ یہ کون ہے. میں پولیس والوں سے بات کروں, وہ ایک سادہ کپڑوں میں بندہ ہے. میں نے اس کو دیکھا ہوا مجھے لگے, لیکن میں نے اسے آئیڈینٹیفائی نہیں ابھی کر سکا. وہ بندہ ایک دم گرا میرے پاؤں میں, وہ پتہ نہیں کیجیے مینوں معافی لے دیو, مینوں معافی لے دیو. اب اور وہ سپاہی ہنس رہے ہیں گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں, میں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں, کیا بات ہے, آپ نے کس سے ملنا ہے. وہ کہا ڈاکٹر صاحب میں چودھری کا. میں پہچان لیا, وہ اس کی داڑھی, یہ میں نے خیر اسے پکڑا اندر ڈرائنگ روم میں, کہ اس کو کیا ہو گیا. میں اندر لایا, میں کہ یہاں بیٹھے, کیا مسئلہ کیا ہے, کیا ہوا ہے. میں دل میں سوچوں میں کہ اس کی کوئی انکوائری ہو گئی ہے, یہ سمجھ رہا میں نے کرائی ہے, میں نے تو کسی سے بات بھی نہیں کی ہے, کوئی ایسی ہے ہی نہیں تھی میری کچھ واقفیت کہ میں کچھ کرتا. وہ عجیب کانپ رہا, اور بہرحال وہ ایک عجیب کہانی ہے. وہ اندر آیا, میں اسے صوفے پہ بٹھاؤں, وہ نیچے بیٹھے, میں اسے کو اوپر بیٹھے, وہ پھر نیچے بیٹھے, کبھی میرے پاؤں کو پکڑے کچھ. میں نے بات کیا ہے,
روئی جا رہا ہے. اور مجھے باہر جو وہ سپاہی تھے نا, وہ جس طرح اس کو ہنس ہنس کے دیکھتے تھے نا, اور وہ مذاق سا ان کے چہروں, مجھے کوئی بات نہ سمجھ آئی کیا ہے. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ, وہ بیچارہ بڑا روتے ہوئے مجھے اس نے جو کہانی سنائی, اس نے کہا جی کہ اس دن کے بعد سے مسجد کے اندر جانا تو بعد کی بات ہے, وہ کہتا ہے جی اذان بھی ہوتی ہے تو میرا پیشاب نکل جاتا ہے. یہ اس کی ورڈنگ تھی. یہ میرے پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے جی, میرا پیشاب نکل جاتا ہے, میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے, میں نماز نہیں پڑھ سکا اس دن سے, میں مسجد نہیں جا سکا اس دن سے. اور یہ میرے جو سپاہی ہیں, میرا جو عملہ ہے, انہوں نے جب مجھے تنگ کرنا ہو تو یہ جان کے جب ہم گشت پہ نکلے ہوتے ہیں کسی مسجد کے پاس لے جاتے ہیں تو میں گاڑی سے چھلانگ مار دیتا ہوں. اللہ معاف کرے, مطلب مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. میں نے اسے کہا, اور مجھے کہی جا رہا ہے آپ مجھے معافی لے کے دیں, آپ مجھے معافی لے کے دیں. میں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ آپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا میرے سے پیار کرتا ہے. بہرحال اسے گلے سے لے لگایا, یہ اللہ والی دعا کرائی, بڑا رویا, کانپتا رہا, روتا رہا. بڑی مشکل سے خیر اس نے دعا کر لی. دعا کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں, میں اپنی نماز اور وضو اور یہ اور وہ سارا میرا بحال ہو جائے. میں کہا یار میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا, یہ آپ یہ 3 بار اللہ کریں, پانی پئیں, اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی اصل اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے, خوف خدا پیدا ہو گیا آپ کے اندر, تو خشیت الہی ہے میں اسے کہوں گا, تو بڑی نصیبے سے ملتی ہے. کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب جی میں تسی اس دن نوٹ تے انگلی مار دو سنا کہ اے تیرا اللہ ہے, اے تیرا اللہ ہے, قائد اعظم تے. ڈاکٹر صاحب میرا دل ادو ہی کرتا سی کہ میں کندھ چکر مار کے مر جاؤں. تسی کڑی کڑی کہندے سو کہ تو اللہ ہے. میں کہ یار مجھے اس طرح اتنا یاد نہیں ہے, مجھے غصہ یہ آیا تھا کہ ایک انسان ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. چلو میں چل کے آیا ہوں, وہ عورت ہے سفید بال ہے اس کی کوئی عزت کا لحاظ کر لو, بچہ ہے معصوم, ٹھیک ہے. مانا ایک چودھری صاحب نے, ایک ناظم صاحب نے اپنی بدماشی کا لگا کے اپنے بچے کی فیور میں اسے اندر کر دیا ہے, اس کو ایک رات ہی رکھ لیا آپ نے, بہت ہو گیا. اب آپ کبھی چرس ڈال رہے ہیں, کبھی 3000 مانگ رہے ہیں. وہ نوکرانی اس زمانے میں میرے گھر میں پتہ نہیں 1500 پہ کام کرتی تھی, وہ 3000 کہاں سے دے آپ کو. کہتا ہے سر جی میں اکیلا نہیں کھاتا تھا, منتھلی ہوتی ہے. اب مجھے تو ان ٹرموں کا نہیں پتا. کہتا ہے جی منتھلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 1000 چ میرا تو 100 ہی ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک گل دساں, میں سچے دل نہ توبہ کر لی ہے, میں 1 روپیے نو ہاتھ نہیں لاندہ. لیکن میری تبادلہ پتہ نہیں کردے پے نے ہن پتوں کی, میرے بچے کتنے جان گئے. تو میری بیوی نے بھی کہا ہے کہ میں ہن حرام نہیں کھانا, حرام دے پیسے گھر نہ لے آئی. وہ مینوں پہلے بھی منع کر دی سی, لیکن میں چاہتا تھا میرے بچے اچھے سکولاں چ پڑھن, فلانا کرے. میں انہوں نے ٹاٹ سکولاں چ پا دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہن میری تبدیلی پتوں کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس جگہ تنخواہ بھی دے, بچے کتنے رکھاں گا, گھر کتنے رہیں گا, میں اب ان باتوں کو کیا کروں. میں نے کہا یار اللہ مالک ہے, تم نے اللہ کی خاطر توبہ کی ہے. کہتا ہے جی میں توبہ کر لی ہے. میں کہا تو بڑی اچھی بات ہے, بے فکر ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ تم نے پانی دعا کر کے پانی پیتے رہنا. مزید کچھ عرصے کے بعد 6 ماہ 7 ماہ کے بعد بڑی مشکل سے میں نے اس بندے کو بھیجا. میں کہا تمہیں اب اذان سے ڈر نہیں آئے گا, اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم اللہ سے دوستی کر, بس پیار سے جاؤ. جو بھی میں نے کوئی بیچارے کو باتیں کی, دعا کی, گلے لگایا. خود بھی بیچ میں سے ڈرا کہ یار اللہ میاں پتہ نہیں کیا کرتے, یہ کیا ہوا ہے. لیکن اس کو میں نے تسلیاں دے گئے کہ ایک بات پہ میں نے کہا تم نے اگر اللہ کی خاطر توبہ کی ہے نا تو اللہ تمہارے ساتھ آئے گا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, عقل کی جان چھوڑ دو, اب تم دیکھنا وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے. اچھا مجھے 3000 واپس کر رہا. میں نے کہا نہیں. کہتا ہے جی یہ میری بیوی نے جوڑے ہوئے ہیں, یہ حق لال کی کمائی. میں کہا نہیں, یہ میں نہیں لینے, یہ میرے نہیں ہیں, مجھے نہیں پتا اماں کہاں سے لائی تھی, یہ نہیں میں لینے, تم اس کو چھوڑ دو, تم جاؤ. کچھ 6 7 ماہ 8 ماہ کے بعد وہ بندہ آیا یونیفارم میں, بڑا خوش. لیکن یونیفارم اس کی ڈیفرنٹ تھی. جو پولیس والے ہیں انہیں سمجھ آ جائے گی. اس زمانے میں موٹر وے نئی بنی تھی, 3-4 سال ہوئے تھے. موٹر وے پولیس خود تھوڑی تھی, اس کی ٹرانسفر ہو گئی موٹر وے پولیس میں. وہاں پہ اس کی شاید سیلری بھی زیادہ تھی, کوئی بونسز زیادہ تھے, پتہ نہیں کیا تھا. بڑا خوش. مجھے کہتا ہے جی یہ اس طرح بہتر ہو گیا ہے, بچے ادھر ہی پڑھ رہے ہیں. میری پتہ نہیں لاہور ٹو شیخو پورہ ڈیوٹی لگی ہے, کوئی علاقہ ہوگا.
میں آج تک اس کہانی کو کئی بار سوچا ہے کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ جب ہدایت دینے پہ آئے نا وہ کوئی بھی وسیلہ بنا لیتا ہے. آپ کے اندر ذرا سی خوف خدا کی رمق اگر باقی ہو اور خلش ہو جائے, شرمندگی ہو جائے, وہ سارا پچھلا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے.